السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل جو کچھ آپ نے پڑھا اس پر کس کس نے کیا عمل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا کھانا یا رات کو کھانے پینے کی چیز، ہم تو سمجھتے ہیں روٹی کو ہی کھانا کہتے ہیں، مگر وہ کسی بھی کھانے کی چیز کو کھانا کہتے تھے۔ کوئی بھی کھانے کی چیز سونے سے 3 گھنٹے پہلے تک کھاتے، اس کے بعد نہیں کھاتے تھے۔ اصل سنت یہ ہے کہ سونے سے 3 گھنٹے پہلے تک کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اصل سنت یہ ہے، جب اس تک آپ آ گئے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے صحت بنانے میں۔ اصل میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے، اس میں یہ کہ مریض کا علاج کیا جاتا ہے، نہ کہ مرض کا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مریض کو آن دا ہول دیکھا جاتا ہے اور انڈیویجولی دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ سر درد کی سب کی ایک ہی دوا ہو۔ ہومیوپیتھی میں کوئی ہو سکتا ہے 40 میڈیسنز ہوں سر درد کی، تو کس وجہ سے ہے، کس نوعیت کا ہے، کیوں کر ہوا ہے، وہ ساری وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوا تجویز کی جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ معدے کی خرابی سے سر درد ہو سکتا ہے، اب ایسی دوا ہوگی جو معدہ بھی ٹھیک کر دے، سر درد بھی ٹھیک کر دے۔ ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں۔ اور جب مریض کا علاج کیا جاتا ہے، مریض تو ایک ہی ہے نا، اس کو ایک ہی دوا کی ضرورت ہے۔ بیماریاں بہت سی ہیں، اب سمجھدار تو وہ ہے جو ساری بیماریوں کو ایک جگہ رکھتے ہوئے ایک دوا دے، اس سے تمام تکالیف جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ لیکن اگر جو ڈاکٹر ہر بیماری کی الگ الگ دوا دے، سمجھ لیں کہ وہ بیکار ڈاکٹر ہے، سمجھدار نہیں ہے، کیونکہ ہر بیماری کے لیے وہ الگ سے دوا تجویز کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایک سے دوسری یا تیسری میڈیسن، یعنی جو ہیلپنگ میڈیسن ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی یعنی سپورٹنگ میڈیسن آپ کہہ سکتے ہیں، یا بالکل اپوزٹ قسم کی تکالیف ہے۔ ایک ہے پرانی چل رہی ہے، مثلا جیسے لوگوں کو شوگر چل رہی ہوتی ہے، اب شوگر تو ہے، ڈائبٹیز ہے، لیکن ریسنٹلی اس کو فلو ہو گیا، اب کیا وہ شوگر کی دوا چھوڑ دے گا؟ وہ تو اس کو لینی ہے، لیکن فلو کے لیے بھی تو چاہیے جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، تو اس میں پھر مناسب وقفہ کر کے دوا دی جاتی ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم دواؤں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں سنتیں اپنانے میں تھوڑا سا مشکل پیش آ رہی ہے، اور جب آپ ان سنتوں کو اپنا لیں گے تو دواؤں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ حقیقت یہ ہے، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ روزانہ کا جو آپ پڑھتے ہیں اس کو روز کا روز سمجھتے بھی جائیں اور عمل بھی کرتے جائیں۔ آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اوپر عقدے کھلنے لگیں گے اور راز افشاں ہونے لگیں گے کہ اصل صحت کا راز تو یہ ہے۔ اب 2-3 لوگوں نے کہا ہم نے دودھ پینا شروع کیا، حالانکہ اگر آپ کسی اور سے جنرلی بات کریں تو کہیں گے یہ کون سا بڑا کام ہے، مگر جس نے ابھی تک چکھا ہی نہ ہو اس کے لیے واقعی ایک مشکل کام ہے۔ مگر دودھ پینا بھی تو سنت ہے نا۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، دودھ پینے والا یہ دعا مانگ سکتا ہے، دوسرا تو مانگ ہی نہیں سکتا۔ دودھ پیئیں گے تو دعا بھی مانگیں گے نا۔ چلیں، اللہ کرے کہ آپ سب کے سب ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کامیاب ہو جائیں۔ دوپہر میں تھوڑی دیر 10 منٹ کے لیے سونا یہ بھی سنت ہے، لیکن 2 گھنٹے تک سونا صحت کی بربادی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ 10 سے 15 منٹ اگر آپ کیلولا کر لیتے ہیں کھانے کے بعد، اس کا کوئی حرج نہیں۔ لیکن رات کے کھانے کی بات ہے کہ رات کو کھانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 گھنٹے پہلے کھاتے تھے سونے سے، صرف رات کا کھانا، دوپہر کا کھانا نہیں۔ دوپہر کے بعد تو آپ کیلولا فرماتے تھے اور وہ 10 سے 15 منٹ کا ہی ہوتا تھا۔ فصل نمبر 6، علاج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز اور طریقے۔ اس سے پہلے آپ یہ پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کو پہلے دن یہ طریقے تمام بتا دیے تھے، لیکن پھر بھی ہم اس کو یعنی جیسے فصل نمبر 6 میں آ رہا ہے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں کہ پہلا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دواؤں سے علاج، یعنی طبی دواؤں کے ذریعے بیماری کو دور کرنا۔ طبی دوائیں کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے ٹیبلٹس ہو گئیں یا کوئی دوا ہربل میڈیسن ہو گئی، کسی بھی دوا کے ذریعے، یعنی فزیکل دوائی آپ کس کو بولتے ہیں؟ جو آپ کھاتے ہیں، جو نظر آتی ہے، جو نگلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں آپ یا چیو کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ علاج بالادعیہ، یعنی دعا کے ذریعے اور جھاڑ پھونک کے ذریعے، دم کے ذریعے علاج۔ اور تیسرا طریقہ علاج بالامرین، یعنی ان دونوں طریقوں سے جو ادویہ اور ادعیہ کا آپ نے طریقہ پڑھا،
یعنی دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا طریقہ مراد ہے، دونوں چیزوں سے علاج کرنا، دوا سے بھی اور دعا سے بھی. آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا کہ طریقہ علاج مختلف آپ دیکھ لیں، طریقہ علاج، پھر جسم انسانی کا علاج، پھر علاج کے طریقے اور انسانی جسم کی بیماریوں کا تفصیلی بیان. اب دیکھ لیں تھوڑا سا ملتے جلتے سے الفاظ ہیں تو اس میں کنفیوز نہ ہوں. طریقہ علاج سے مراد یہ ہے کہ آیا علاج کرنا چاہیے کہ نہیں. فصل نمبر 3 میں جو بتایا گیا ہے، صحابہ کرام نے پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہم دوا کے ذریعے علاج کریں؟ آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں دوا کی ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جس اللہ نے بیماری نازل فرمائی اس نے دوا بھی نازل فرمائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک میسنجر تھے، بلکہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کی طرف سے آپ کو بہت سی چیزوں کا علم دیا گیا، اس میں انسانی بیماریوں کی جو وجوہات ہیں، بیسک علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بیماریوں کی وجوہات ڈاکٹرز نہیں جانتے، ایک عام دنیا دار ڈاکٹر نہیں جانتا کہ اس بیماری کی وجہ کیا بنی. کبھی بھی آپ کسی بھی ہاسپٹل میں کسی اسپیشلسٹ کے پاس آپ کا ملنا ہو، آپ کا کبھی کسی وجہ سے جانا پڑے خدا نخواستہ، تو آپ ان سے سوال کیا کریں کہ اس کی کیا وجہ ہے. وہ جواب نہیں دے پائیں گے. صرف وہ کیمیکل چینجز جو جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں ان کو وہ وجوہات تصور کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے ڈائلسس کروانے جا رہے ہیں، تو پوچھیں آپ تو کہیں گے کڈنی فنکشن سلو ہو گیا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. اب کڈنی فنکشن کیوں سلو ہوئے وہ نہیں جانتے. اس کی وجوہات شیطانی ہیں، اس کی وجوہات جسم کی کوئی اور تبدیلیاں ہیں، اور ان تبدیلیوں کی وجوہات کون سی غذائیں ہیں، اور ان غذاؤں کے لینے کا طریقہ کار کیا کیا غلط اختیار کیا گیا ہے، کن کن اوقات میں کھانے کھائے گئے، کیسے کیسے کھانے کھائے گئے، کیسی غذاؤں کے اندر کتنی کیڑے مار ادویات کا سپرے کیا گیا تھا، اور ان سپرے کی وجہ سے جو ہمارے جسم کے اندر زہر پہنچا انہوں نے ہمارے گردوں کو کتنا نقصان پہنچایا، ہماری غذا کتنی ناخالص تھی، ہم نے غذا میں کون کون سی چیزیں سلیکٹ کر رکھی تھی، اور باقی اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں سے کیسے ہم نے ناشکری سے روگردانی کی، وہ یہ نہیں بتا سکتے، وہ ایک ڈاکٹر نہیں بتا سکتے. اس لیے جو چیز آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو آپ کی صحت کی صحیح نگرانی کرے گی، آپ کی حفاظت کرے گی اگر آپ نے ان کو یاد رکھا. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کھانا ہاتھ دھو کے کھاتے ہیں تو پھر جس وقت آپ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو سکتے ہیں نا، کوئی بھی بیماری ہو سکتی. ایک بہت قریب کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے رات کا کھانا کھایا موٹر وے پہ کسی ہوٹل پہ، بیسیکلی ٹرک ڈرائیور تھا اور اس کے ساتھ اس کا ایک کنڈکٹر تھا. کھانا کھاتے ہی وہ 1 گھنٹے میں مر گیا، مگر کنڈکٹر جو ہے وہ زندہ رہا. تو اب وہ جگانا چاہ رہے تھے تو دیکھا تو ڈرائیور مر چکا تھا. جب ساری وجوہات دیکھی گئیں، بہت ریسرچ کی گئی کہ وجہ کیا ہے، کیوں مرا ہے، تو اس کے پھر ہاتھوں کا بھی انہوں نے جائزہ لیا کہ ہاتھوں پہ کوئی ایسی چیز تو نہیں. تو ہاتھوں سے کچھ زہریلے اثرات ملے جو اس کے انگلیوں کے ساتھ کھانے کے ساتھ اندر چلا گیا زہر، اور جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی. اب وہ زہر کہاں سے آیا؟ مطلب ایک ہی کھانا تھا جو ڈرائیور نے بھی کھایا اور اس کے ساتھی نے بھی کھایا، ساتھی کو کچھ نہیں ہوا. جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ راستے میں ٹرک کا جو ٹائر ہے پنکچر ہوا تھا اور ڈرائیور نے اس کو جب چینج کیا، ہاتھ دھوئے ہوں گے مگر دھیان سے نہیں دھوئے. اب جب پنکچر ہوا تو پنکچر ہونے سے پہلے ٹائر کے نیچے آ کے سانپ مرا تھا، اس کا زہر ٹائر پہ لگا ہوا تھا. جب اس نے ٹائر چینج کیا تو وہ سانپ کا زہر جو ہے وہ ہاتھوں کو لگ گیا. اب جب یہ لوگ کھانا کھانے آئے تو ہو سکتا ہے کنڈکٹر نے ہاتھ دھوئے ہوں مگر ڈرائیور نے ہاتھ شاید نہیں دھوئے یا بھول گیا یا صحیح طریقے سے نہیں دھوئے، تو وہ زہر سانپ کا اس کے اندر چلا گیا جس سے اس کی فوری ڈیتھ ہو گئی. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو ہے نا دنیا کی ریسرچ، اور یہ بھی ادھوری ہے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ سانپ کا زہر ذرا شدید ہوتا ہے نا، پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن جو سبزیوں اور پھلوں کے اوپر سپرے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نظر نہیں آتے گھروں میں، ٹھیک ہے، ان کا زہر بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا. ہم بہت سے پھل ایسے اٹھا کے کھا لیتے ہیں، کنو مالٹا پڑا ہے، بغیر سوچے سمجھے اس کو چھیل کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ نے چھیلا
تو چھیلتے وقت جو باہر ہاتھ لگتا ہے وہ جب چھل چکا ہوتا ہے منہ میں ڈالنے لگتے ہیں تو وہ کیا ہاتھ اس چھلے ہوئی جگہ پہ نہیں لگتا. تربوز کاٹنے لگے آپ سیب کاٹنے لگے کوئی بھی چیز آپ بے شک چھلکا اتار دیں, مگر چھلکے والی جگہ پہ جب آپ کا ایک دفعہ ٹچ آ گیا تو وہ پھر چھلا ہوا بھی آپ ہی نے پکڑنا نا. اس لیے سبزی ہو پھل ہو کوئی بھی چیز, جتنی سبزیاں بغیر چھلکے والی ہیں ان کو اور زیادہ اچھے طریقے سے دھونے کی ضرورت ہے, اور جن کا چھلکا اترتا ہے پھر وہ کسی حد تک چھلکا اترنے سے اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. مگر سبزی چھیلنے سے پہلے بھی دھلی ہو اور چھیلنے کے بعد بھی ایک دفعہ دھو کے پھر کاٹی جائے تو بہتر ہے. پالک وغیرہ یہ چیزیں, میتھی, دھنیا, پودینہ, ان کو ہمیشہ ڈپ کر کے دھونا چاہیے. 3-4 پانی ڈپ کر کے اچھی طرح اس میں کھنگال کے اور پھر ان کو استعمال کرنا چاہیے. ادروائز ان کے اندر کیڑے مار ادویات کا اسپرے ہوتا ہے, گندی جگہوں پہ اٹھائی رکھی جاتی ہیں. کئی جگہیں ایسی بھی ہوتی ہوں گی جہاں کوئی زہریلے جانور بھی مرے ہوئے ہوں گے, اس سے پہلے مر چکے ہوں گے, ریموو کیے ہوں گے. سبزی کبھی کہیں رکھی جاتی ہے, کبھی کہیں اٹھائی جاتی ہے, کیسے کیسے ہاتھوں سے اٹھائی جاتی, تو ان کو دھونا, ان کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. اور جب یہ کیڑے مار ادویات کے اسپرے والی سبزیاں یا پھل ہم کھا لیتے ہیں تو اس سے گریجولی ہمارے کڈنیز کے اوپر اثر پڑتا ہے اور پھر ان کا فنکشن سلو ہونے لگتا ہے. تو یہ تو ایک مثال ہے, اس طرح کی اور بہت سی مثالیں. چکن ہے, برائلر مرغی جو ہے, اس کی جو غذا ہے وہ اتنی ان ہائیجینک ہے کہ اس کے اپنے ہی جسم کی اتران, یعنی اس کے چھلکے جو اس کے پر ہوتے ہیں, اس کے اندر کے دیکھتے ہیں نا, وہ پتا بھی ایون پتا آنتے وہ سب جو ایک دم نکال کے پھینکتے ہیں جس جگہ. ہم عام روٹین میں کتنا خیال کرتے ہیں کہ ہماری خوراک, جب دیسی مرغی گھروں میں ذبح کی جاتی تھی آج سے 20-30-40 سال پہلے, تو کیا ہوتا تھا, اس کے پتے کو بڑے احتیاط سے کہتے تھے کہ الگ کر لیا جائے, کہ اس کا زہر اگر کلیجی پہ لگ جائے تو اس جگہ کو اتار دیا جاتا تھا کہ اس کے زہریلے اثرات جسم میں داخل نہ ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ پتا کیا ہے, زہر کا خزانہ ہے, زہر کی پوٹلی ہے ہمارے جسم کے اندر, جانوروں کے جسموں کے اندر, تو اس کو بڑی احتیاط سے باہر نکال دینا چاہیے. لیکن ابھی جو ہمیں چکن کھلایا جا رہا ہے اس کی خوراک میں وہ پتا بھی شامل ہے, اس لیے کہ وہ جو اس کا بلک نکالتے ہیں وہ سارے کا سارا اس کی جو دوسری فیڈ ہے اس کے اندر اس کی اپنے ساری چیزوں کا قیمہ کر کے ملا دیا جاتا ہے اور اس سے کوئی پتا نہیں نکالتا. اور جو چپس آپ اتنے لذیذ کھاتے ہیں, آپ کو بہت مزے کے لگتے ہیں, یہ اسی چکن کی جو چربی ہوتی ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے ایک جگہ, اور وہ سیل ہوتی ہے اور اس سے پھر وہ گھی نکالتے ہیں, اور اس گھی میں یہ چپس نکال کے آپ کو خوبصورت خوبصورت پیکٹس میں سیل کیے جاتے ہیں. وہ آپ بہت مزے سے کھاتے ہیں, اتنی گندی چربی کے جس کے اندر خون بھی اور اس کی یعنی بیٹ بھی اور ہر چیز ملی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کو تو بہت اچھے لگتے ہیں, مزے کے, اسی لیے تو وہ مزے کے لگتے ہیں, کیونکہ اس جیسا گھی آپ کو گھر میں نہیں ملتا اتنا گندا. اب اس کے آپ اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ, جو آپ کے سامنے نہیں ہو رہا وہ دماغ سے اوجھل ہے, اب جو بھی ہو جائے کوئی بات نہیں. اگر کسی چیز میں آپ کے سامنے مکھی گر پڑی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کراہت آئے, مگر کسی اور نے اگر آپ کو مکھی کھول کے بھی پلا دی نا, شیک کر کے بھی, تو آپ آرام سے پی جائیں گے. ایسے ہی نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے, تندور پہ جو روٹی بنتی ہے وہ بہت پاک صاف ہاتھوں سے بنتی ہے, جو بازار سے آپ ریڈی میڈ جوسز پیتے ہیں وہ بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی, بیکری آئٹمس ہیں, بیکری کی چیزیں بنانے والے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر سے بہت کچھ نکل رہا ہوتا ہے, رس, ڈبل روٹی, بسکٹ, مکھیاں کئی دفعہ مری ہوئی اس کے اندر سے نکل رہی ہوتی, کاکروچز بریڈ سے نکل رہے ہوتے ہیں. ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, مگر وہ تو ہم پھر بھی نکال کے پھینک دیں گے, وہ پیس شاید نہ کھائیں باقی کھا جائیں گے. یعنی اس آٹے کے اندر کاکروچز بھی شامل ہیں اس میں سب, اور کاکروچ آپ کو معلوم ہے گٹر سے آتے ہیں, ان کی اصل جو جگہ ہے وہ گٹرز ہیں. میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز آپ کو ریڈی میڈ مل گئی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے, بڑی حسین ہے, خوبصورت خوبصورت پیکٹس میں ہے, مگر ان کی حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اب جب ایسی چیزیں آپ کھائیں گے تو کیا آپ صحت مند رہ سکتے ہیں؟ آپ کو توجہ کرنی چاہیے اپنے کچن کی طرف, اپنے گھر کے اندر خالص غذا کی طرف. تھوڑا کھائیں, اچھا کھائیں, بے شک دیسی گھی کھائیں, اللہ کی پیدا کردہ مخلوق سے ڈائریکٹ حاصل ہوتا ہے, بہت خوبصورت چیز کے اندر سے دودھ سے نکلتا ہے. آپ دودھ کی جب ملائی اتار دیں گے تو ظاہر ہے چکنائی تو کم ہو گئی آپ کے جسم سے. اب اسی سے اگر آپ مکھن یا گھی بنا لیتے ہیں تو وہ ایک اچھا سورس ہے کہ آپ کے جسم کو چکنائی کی بہرحال ضرورت ہے. جو لوگ پتے کا آپریشن کرانے کے بعد چکنائی بند کر دیتے ہیں, یا ٹرائیگلائسرائڈز اور کولیسٹرول لیول ہائی ہونے کی وجہ سے
چکنائی کو کم کر دیتے ہیں تو دیکھیں پھر اور ان کی کئی جسم میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، بہت سے پرابلمس جو ہیں وہ ہونے لگتے ہیں ان کو. تو اگر چکنائی کا استعمال ایک مناسب حد تک آپ کرتے رہیں، دیسی گھی کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ کپ بھر بھر کے دیسی گھی کا جو ہے وہ ڈالیں ہانڈی میں بھی، اور روٹی کو بھی یعنی چوریاں بنا بنا کے اس کی ضرور ہر روز کھائیں، یہ ضروری نہیں. ہفتے میں ایک دن اگر آپ چوری بھی کھا لیں گے تو کوئی حرج نہیں، آپ نہیں موٹے ہوتے. جو غذا کا طریقہ آپ سنت کے مطابق اپنائیں گے، آپ نہ بہت موٹے ہوں گے اور نہ بہت کمزور رہیں گے، ایک متناسب جسم ہوگا. اور نہ پیٹ بھر کے کھائیں گے اور نہ بار بار کھائیں گے، اوبیسٹی نہیں ہوگی. ہاں ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی ایسی بیماری پیچھے گزری ہو، کوئی ایسا پرابلم گزرا ہو کہ بہت عرصہ جیسے انسان اٹھ کے چل پھر نہ سکے اور بیٹھے بیٹھے اس کو غذا بھی اچھی کی ضرورت ہو، لیتا رہے تو اس سے جسم اس کا پھول جائے یا بڑھ جائے. جیسے بعض اوقات کسی کی ٹانگ میں پرابلم ہوتا ہے، اٹھ کے چل نہیں سکتا، یا اس کا کام کا لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ زیادہ ایکسرسائز یا چلنا پھرنا اس کا نہیں ہو سکتا، تو اس میں اگر جسم بڑھ جائے تو وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے. لیکن روٹین میں آپ کا جسم اگر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنا لائف سٹائل بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ ڈیلیوری کے جب اللہ چانس لائے گا آپ کا تو اس کے بعد بھی جسم بالکل سڈول ہو جائے گا، اور آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ جائیں اور کسی نہ کسی سلمنگ سینٹر سے رابطہ کریں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، میری اپنی قریبی یعنی بہت کلوز فرینڈ، چونکہ یہاں نہیں رہتی تھی، دبئی میں تھی، اس لیے اس سے رابطہ نہیں ہو پایا یا اس نے مجھے بتایا نہیں وقت پہ، سلمنگ سینٹر کا 1 مہینے کا کورس کر کے اس کے کڈنی فیل ہوئے. 2 لوگ اور بھی ہیں ایز اے پیشنٹ آئے میرے پاس، تو انہوں نے بتایا ہم نے 1 مہینے سلمنگ کورس کیا اور اس کے بعد جب 2 مہینے کے بعد جب گردے میں درد ہوا، جب یورین اور بلڈ ٹیسٹ کرایا گیا تو کڈنی فنکشنز ڈسٹرب ہو چکے تھے. کیونکہ جو دوا آپ کے جسم کو اچانک پتلا کرتی ہے، جسم کی چربی کو پگھلا کے باہر کر رہی ہے، تو آپ دیکھیں ہمارا دل اور ہمارے گردے، ہمارا لیور، یہ سب چربی کے ساتھ ڈھکے ہوئے ہیں. چربی ان کو سپورٹ کرتی ہے، کشن ہے چربی کے ان کے آس پاس سارے. گردہ تو بالکل چربی کے اندر ڈھکا ہوا آتا ہے بکرے وغیرہ کا، یا قربانی کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات تو ہمیں چھیل کے دے دیتے ہیں نا، اور بعض اوقات وہ چربی سے آپ دیکھیں ایک پورا غلاف چڑھا ہوتا ہے چربی کا، اور جب یہ غلاف اتر جائے تو کڈنی فنکشن بھی آہستہ آہستہ یعنی وہ کڈنی شرنک ہونے لگتے ہیں، ان کے اندر کی چربی بھی پگھلتی ہے ایسی دواؤں سے، ان کے باہر کی لیئر بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو گریجولی انسان کے کڈنی کے فنکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسی کوئی دوا استعمال نہ کریں جو آپ کو دنوں میں پتلا کرنے والی ہے یا دنوں میں موٹا کرنے والی ہے. ہمیشہ خالص غذا کی طرف اپنا توجہ رکھیں. جتنی خالص غذا ہوگی اور جتنا آپ روٹین میں بھوک رکھ کے کھائیں گے، یہ سب سے بہتر انداز ہے کھانے کا، سب سے متناسب. دل بعض اوقات بہت چاہتا ہے، اب تک آپ جن غذاؤں کے عادی رہے، جیسے بہت سے بچے وہ آلو کے چپس کھانے کی بہت عادی ہوتے ہیں، گھر میں بھی فرینچ فرائز بنا بنا کے، اور آپ دیکھتے ہیں ان کا آہستہ آہستہ پیٹ کیسے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ بلکی ہوتے ہوتے ایک عجیب و غریب سی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ ان نیچرل ہے. اتنے آلو کھانے کی مطلب جسم کو ضرورت نہیں ہے اتنے نشاستے کی. کبھی کبھار اگر آپ مہینے میں 1 دفعہ یا 2 مہینے میں 1 دفعہ کھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. کہ اگر آپ کو کسی چیز کو بہت دل چاہتا ہے تو آپ دیکھیں گے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پڑھیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو بہت دل چاہتا ہو تو کبھی کبھار تھوڑا سا کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، مگر آپ نے اپنے آپ کو کسی بھی غذا کا پابند نہیں بنایا کہ آپ کو اس کے بغیر گزارا نہ ہو. ہمیشہ جو بھی چیز میسر آئی کھا لی اور بڑے شوق سے کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا. تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ اپنانا ہے کہ جو چیز ملے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے کھائیں کہ شکر اللہ کا کہ اس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں. اور کبھی بھی ٹنڈے، کدو، شلجم، بھنڈی، توری، کوئی بھی ایسی سبزی بنے تو اکثر بچے جو ہیں وہ ناپسند کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں پسند، حالانکہ یہ سب سے اچھی سبزیاں ہیں اور اینٹی کینسیرین ویجیٹیبلز ہیں، کینسر کو دور کرنے والی. اور اسی طرح ہم صرف گائے یا بھینس کے دودھ کے عادی ہیں، بلکہ گائے کا بھی نہیں، عموماً ہمارے ہاں بھینس کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، تو فیٹنگ ہے کافی حد تک. لیکن جو اونٹ کا دودھ ہے وہ بہت سی چیزوں میں شفا ہے، آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. آئیے ہم آگے چلتے ہیں فصل نمبر 7 پہ. پہلی قسم ادویہ طبیعہ سے علاج کرنے کے بیان میں
یعنی بخار کے علاج کے متعلق ہدایات نبوی. یعنی اب ایک کسی چیز سے علاج کیا جا رہا ہے. یہ پہلی قسم آئی ہے علاج کے سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے علاج کیا ہو، اور اس میں بخار کا علاج بتایا جا رہا ہے. معدے کے علاج میں آپ نے پڑھا کہ 3 حصے کیے معدے کے، ایک حصہ پانی پینے کے لیے، ایک کھانا کھانے کے لیے، اور ایک خالی، یعنی 1/3 پورشن میں کھانا کھائیں. مراد یہ ہے اتنا کھانا کھائیں کہ تیسرا حصہ بھرے پیٹ کا، یعنی کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیں، 1 گلاس پانی کافی ہے، تھوڑا سا رک جائیں، اور پھر جیسے کھانا لگ رہا ہوتا ہے نا تو بس پہلے سے پانی پی لیں. اب آپ دیکھیں ٹیبل پہ پھر پانی کی ضرورت نہیں رہتی، اتنا زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ بار بار تو پینا نہیں پانی. بوڑھے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ان کی رعایت کرنی چاہیے. کسی کا نوالا اٹک جاتا ہے، کسی کو مطلب ماؤتھ ڈرائی ہو جاتا ہے، بیمار کی بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. پانی ضرور ہونا چاہیے ٹیبل پہ، ایسا نہ ہو کہ آپ کے یہاں پانی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. پانی ہونا چاہیے. خدا نخواستہ کسی کا نوالا اٹکے اور آپ جا کے پانی بھر کے لانے تک خدا نخواستہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہو. پانی ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے آپ تو سنت اپنا رہے ہیں، آپ اب ٹرینڈ سیٹ کریں گے، لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم کریں گے، ایک نمونہ بنیں گے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں. اللہ آپ کی اس سے شان بلند کرے کہ آپ رسول اللہ کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں، سنتیں پھیلانے لگے ہیں. ایک سنت کا اجر کتنا ہے؟ فتنوں کے دور میں کیا ہے ایک سنت پر عمل کرنے کا اجر؟ 100 شہیدوں کے برابر. تو آپ کو تو فخر سے ان سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے، اور پھر اس سنت کو پورا کریں. دعوت بھی ہو اگر تو دیکھیں، اگر دعوت میں آپ فرض کریں اجازت ہے لیکن تھوڑا ہاتھ کھینچ کے رکھیں گے، لوگوں کی طرح پہاڑ نہیں بنائیں گے پلیٹوں میں. اگر آپ ایک انداز سے سالن یا چاول یا روٹی جو بھی چیز آپ لینا چاہیں گے لیں گے تو لوگ ضرور متوجہ ہوں گے آپ کی طرف کہ آپ نے اتنا کم کیوں لیا. تو آپ کو موقع مل جائے گا سنتیں بتانے کا کہ میں نے جب سے پڑھا ہے میں اس اصول پہ قائم ہوں. اب ان کو شرم آئے گی آپ کے سامنے اتنا کھانا کھاتے ہوئے، ان کو شرمندہ نہ کریں، مگر اپنی تبلیغ ایک محتاط اور پیارے طریقے سے کر دیں، ان تک اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا دیں کہ زیادہ کھانا ہماری صحت کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. جب سے میں نے یہ پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معدے کی بیماریوں کا علاج یہ بتایا ہے کہ ایک انسان کو اگر بہت ہی پیٹ بھرنا ہو تو وہ 1 حصہ پانی پیے، 1 حصہ کھانا کھائے اور 1 حصہ خالی چھوڑ دے. تو تب سے میں اس اصول پہ قائم ہوں، اس لیے میں زیادہ کھانا نہیں کھا رہی. تو آپ کی تو تبلیغ ہو گئی نا، میسج پہنچ گیا نا، آپ کا حق ادا ہو گیا نا، آپ نے جو پڑھا اس کا حق ادا کر دیا. تو اس لیے محفلوں میں بھی بے اصولے نہ ہوں، دعوتوں میں بھی، شادیوں میں بھی ایک محتاط انداز سے چلیں. اس سے آپ کی صحت بھی بحال رہے گی، اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام بھی جگہ جگہ پہنچے گا. اور کہتے ہیں نا وسائل کی بڑی کمی ہو رہی ہے مگر احتیاط کوئی بھی نہیں کر رہا. تو وسائل کی کمی اس طریقے سے ہم پوری کر سکتے ہیں جب ہم سنتوں پہ عمل کریں گے. پانی بہتا ہوا نہیں چھوڑیں گے، وافر مقدار بھی پڑی ہے چیز کی تو اتنا ہی استعمال کریں گے جتنا ہمارے لیے جائز ہے، جتنا ہماری صحت کے لیے اچھا ہے. تو انشاءاللہ آپ اللہ کی طرف 1 قدم آئے تو وہ آپ کی طرف 10 قدم آئے گا انشاءاللہ. تو وسائل کیسے کم ہو سکتے ہیں؟ وسائل تو اس قوم میں کم ہوتے ہیں نا جو بے جا اسراف کرتی ہے. فصل نمبر 7، بخار کا علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتاتے ہیں. اس میں 2-3 احادیث ہیں، انہی کو ہم دیکھیں گے. ویسے ہی بہت لینتھی ہے لیسن، لیکن ہم نے چونکہ احادیث کے حوالے سے چلنا ہے تو اس لیے ہم زیادہ تر احادیث پہ اکتفا کریں گے اور دیکھیں گے کہ اصل طریقہ کیا تھا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں نافع نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار یا بخار کی تیزی جہنم کی لپٹ سے ہے، اسے دور کر دو پانی کے ذریعے یا چھینٹے دے کر یا وضو سے یا غسل سے، یعنی ان میں سے کسی بھی طریقے سے. کتنے طریقے بتائیں؟ ایک بخار کے پانی کے ذریعے، پانی کسی بھی طریقے سے، جیسے اسپونجنگ کی جاتی ہے آج کل، ٹاول بھگو کے ٹھنڈے پانی میں اور پھر اس کو نچوڑ کے پٹیاں رکھی جاتی ہیں. تو کیا کیا آپ نے؟ پانی کا استعمال کیا. پھر چھینٹے دے کر بھی، کہیں چھینٹوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پٹی بھی نہیں رکھ سکتے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس پٹی نہ ہو، اب کیا کریں؟ ہاتھ بھی گیلا کر کے رکھا جا سکتا ہے. پانی کو استعمال کرنا ہے. وضو کرا کے، وضو کر کے یا وضو کرا کے. مریض جس کو بہت تیز بخار ہے اس کو آپ وضو کرا دیں. میں کتنا پیارا طریقہ ہے کہ اس کے ہاتھ منہ دھلا کے بالکل اس کو صاف ستھرا بھی کر دیں اور بخار بھی ہلکا ہو جائے. یا پھر غسل کے ساتھ، دیکھیں
صرف یہ نہیں فرمایا کہ جیسا بھی بخار ہو اٹھا کے غسل کرا دیں. اب اگر نمونیے میں آپ اس کو نہلا دیں گے تو کیا ہوگا؟ زندہ رہے گا مریض، جان خطرے میں ہے نا. تو اس لیے یہ سارے طریقے بتائیں کہ اگر سردی کا بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، نمونیا ہے، یا کسی اور آنتوں کے انفیکشن سے جب ڈائریا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جو بخار ہو جاتا ہے، تو ایسے میں مریض کی قوت مدافعت بہت کمزور ہو چکی ہوتی ہے، مریض بہت تھکا ہوا اور نکاہت محسوس کرتا ہے. تو ایسے میں اس کو چھینٹے یا پٹیاں یا پانی کا ہاتھ لگا دینا ہی کافی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے زیادہ ٹھنڈا کرنے سے وہ مزید اس کی پسلیوں میں درد ہو جائے یا جسم میں درد ہو جائے، کیونکہ ٹائیفائڈ کا مریض بھی جو ہے نہانے کے بعد جسم درد محسوس کرتا ہے. اور اسی طرح نمونیا والے کو بھی احتیاط کے ساتھ نہلایا جاتا ہے. نہلانے کو تو نہلایا جا سکتا ہے، خوب گرم پانی میں آپ اس کو لٹا دیں، بٹھا دیں، لیکن نہلانے کے بعد کی حفاظت بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ اکثر لوگ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے نہلانے سے پرہیز بتایا جاتا ہے. کیونکہ گرم گرم ٹبس کے پانی سے نکال کر پھر کمرے کو اتنا گرم ہونا چاہیے کہ وہ پانی اور کمرے کا ٹیمپریچر ایکول ہو، تو پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ احتیاطی تدابیر چونکہ لوگ اختیار نہیں کرتے، اس لیے مریض کو آدھا مار دیتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ نہ نہلائیں تو بہتر ہے کچھ دن، یعنی 3 دن یا جتنے بھی دن سیویئر کنڈیشن ہے اتنے دن میں. ہاں، پانی کے چھینٹے اس کو دیے جا سکتے ہیں، یا پھر اسپونجنگ نمونیے کے مریض کو بھی کی جا سکتی ہے. بہت زیادہ کپڑے پہنانے سے گریز کرنا چاہیے. اتنے کپڑے نہ پہنائیں کہ اس سے بہت پسینے آ جائیں، اور اتنے کم بھی نہ کریں کہ مزید دردیں شروع ہو جائیں. ایک محتاط انداز سے چلنا چاہیے. البتہ گرمی کا بخار ہے، لو لگ گئی ہے، سن سٹروک ہو گیا ہے، تو آپ پانی کے ٹھنڈے ٹب میں مریض کو لٹا دیں تو کوئی حرج نہیں. گرمی کے موسم میں اگر سورج کی گرمی سے بخار ہو گیا ہے یا سن سٹروک اسی کو بولتے ہیں نا، لو لگ جاتی ہے جب، تو پھر مریض اگر ٹھنڈے پانی میں بیٹھ بھی جائے یا مسلسل سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالا جائے تو کوئی حرج نہیں، بخار بھی کم ہوگا، مریض کو آرام بھی پہنچے گا. تو یہ 3 یا 4 طریقے جو ہیں، یہ ہر بخار کی نوعیت کو دیکھا جائے گا، مریض کی کنڈیشن کو دیکھا جائے گا، چھوٹے بڑے جوان کے لحاظ سے ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا استعمال کیا جائے گا. اس کے بعد پیج نمبر 55 پر ہے، جب تم سے کوئی بخار زدہ ہو، یعنی تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو بخار والے شخص پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو اس کو ٹھنڈے پانی کے چھینٹے صبح سویرے دیے جائیں. صبح سویرے سے مراد یہ ہے کہ انسان اکثر جب سوتا ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا وارم کر کے سونا چاہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سخت گرمیوں میں بھی اگر آپ اے سی میں بھی سو رہے ہیں فرض کریں تو آپ کچھ نہ کچھ اوڑھ لیتے ہیں نا، کہ سانس تو ٹھنڈی ہوا میں آتا رہے مگر جسم زیادہ ٹھنڈا نہ ہونے پائے. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، جسم کو گرما کر سونے سے صبح میں بخار زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب بخار زیادہ ہوگا تو اس کا علاج کیا ہے، پانی. اور پانی کے اگر چھینٹے دے دیے جائیں صبح صبح تو کیا ہوگا، بخار ٹھنڈا پڑ جائے گا. اور دوسری جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت سنن ابن ماجہ میں لکھی ہے کہ بخار جہنم کی بھٹیوں میں سے ایک بھٹی ہے، اسے دور کر دو ٹھنڈے پانی سے. اور ایک اور جگہ پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بخار ہوتا تو پانی کا مشکیزہ طلب فرماتے ہیں. مشکیزہ کیا ہوتا ہے، مشک کہہ لیں آپ، ہمارے ہاں گھڑے ہوتے ہیں لیکن عرب میں اس وقت اس دور میں چمڑے کی مشکیں ہوا کرتی تھی. تو کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی بخار ہوتا تو آپ پانی کی مشک یا پانی کا مشکیزہ طلب فرماتے اور اسے سر پر انڈیل کر غسل کر لیتے، یعنی سارے جسم پر اچھی طرح پانی پہنچاتے، کوئی ایک حصے کو ٹھنڈا زیادہ نہ کرتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ مکہ کا موسم خاصا گرم ہوتا ہے. آج کل بھی کوئی خاص سردی وہاں پر نہیں ہے، ابھی بھی لو نہیں چل رہی ہے. تو مکہ میں چونکہ سردیوں میں بھی اگر اتنی گرمی ہے تو گرمیوں میں تو آپ کو پتا ہے بہت شدید گرمی ہوتی ہے، تو وہاں پر عموماً گرمی کا بخار ہوتا ہے. تو گرمی میں گرمی سے بخار ہے اگر تو اس کا علاج پانی ہے. جیسے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے تو بخار کو بھی پانی سے بجھایا جاتا ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں گے کہ بخار کون سا ہے. پٹی لگانے سے پہلے تو اتنی احتیاط کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ پٹی سیف ہے، کیونکہ پانی کے چھینٹے ہو سکتے ہیں آپ اچھا خاصا پکڑ کے چھینٹا مار دیں اور اس کے سارے کپڑے بھی
پیچھے تک گیلے ہو جائیں اور ہو بخار سردی کا تو میں بھی آپ مریض کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے. اس لیے پٹی کا کہا جاتا ہے کہ پٹی کا پانی کم از کم بہہ کے سارے سر کو گیلا نہیں کرتا. آپ اس کو اچھی طرح نچوڑ لیتے ہیں اور پھر سر پہ ایک ٹھنڈی سی پٹی رکھ دیتے ہیں تو بخار خاصا کم ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی ماتھے پہ پٹی رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تیز بخار جو ہے وہ ہمارے برین سیلز کو ڈیمیج کرتا ہے. تو جب سر کی طرف خون ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہمارے برین سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچا لے گا. اور وضو کرنے میں بھی یہی حکمت ہے کہ جو ایک تو ہماری بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو جائے گی, تینوں طرف کے اعضاء, سر کے قریب چہرہ ہے, بازو کے آگے ہاتھ ہیں اور ٹانگوں سے نیچے پاؤں. اب یعنی سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے مختلف اعضاء میں جب پانی پہنچایا, جیسے وضو کرا دیا مریض کو, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اور ہر طرف سے وہ ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے. سر کی طرف سے بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے, ہاتھوں سے بھی, پاؤں سے بھی. خون جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو بخار کی حدت کم ہو جاتی ہے, بخار کی تیزی کم ہو جاتی ہے. سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بخار جہنم کی بھٹیوں میں سے ایک بھٹی کیوں ہے, اسے کیوں کہا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کوئی اتنا گناہگار ہے کہ اس کو بخار ہو گیا اور وہ شاید اس کو جہنم سے نعوذ باللہ آگ پہنچ رہی ہے اور اس سے اس کو بخار تیز ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اصل میں جہنم کو تشبیہ دی جاتی ہے ایک گرم چیز سے, اور جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو گرم ہو جاتا ہے, تو اس سے ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ گویا یہ جہنم کی طرح ایک انسان جو وہ بھڑک رہا ہے. لیکن اس انسان کو جس کو بخار ہوتا ہے, اس بخار کی وجہ سے انسان کے بہت سے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو جب اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اس پہ اس سے اجر ملتا ہے, اور اس کو تکلیف جو پہنچتی ہے اس کے بدلے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. دوہرا اجر ملتا ہے, ایک گناہوں کی بخشش کا اور دوسرا صبر کے اجر کا. یعنی بیماری میں اگر انسان صبر کرتا ہے تو اس کو پھر اجر بھی ملتا ہے, اور بخار کی تکلیف سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نہ صرف بخار سے, مومن کو تو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں. تو بخار تو خاص طور پر اس لیے ہے کہ پورا جسم اس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے. یعنی جسم کو اگر ایک حصے میں تکلیف ہو تو اس کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے. عموماً جیسے ٹی بی کے ساتھ بخار ہوتا ہے مثال کے طور پہ, آرتھرائٹس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کے ساتھ. پھر جیسے گاؤٹ ہوتا ہے, گاؤٹ کے ساتھ اسپیشلی بخار ہوتا ہے. پھر جانڈس کے ساتھ بخار ہوتا ہے, ٹائیفائڈ میں بخار ہے, نمونیا میں بخار ہے, فلو کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے. پھر بعض اوقات جسم میں دردوں کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے, عام جیسے ٹھنڈ لگتی ہے, موسم بدلتا ہے اور گلا خراب, اس کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے. چوٹ لگ جائے اس سے بخار ہو جاتا ہے, یعنی انفیکشن اتنا ہوتا ہے کہ بخار ہو جائے. بعض اوقات بوائلز, پھوڑے نکلتے ہیں, اتنے بڑے بڑے گڑھ نکلتے ہیں, ان کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے. کتنی وجوہات ہیں بخار ہونے کی. تو ان میں سے جتنی بھی قسمیں ہیں, حالانکہ تکلیف ایک حصے سے شروع ہوتی ہے, چوٹ ایک جگہ پہ لگتی ہے, پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو جب پوری باڈی جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس پر اگر صبر کیا جائے تو اس پر اجر بھی بہت زیادہ ہے اور گناہوں کی بخشش بھی ہے. تو ہمارے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. تو لہٰذا بخار کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بخار کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکلی تو ایک شخص نے سن کر بخار کو برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا, بخار کو گالیاں نہ دو, یہ تو گناہوں کو ایسا دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی میں لوہے کا زنگ تپنے سے دور ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بخار کسی کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتا, یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے آتا ہے اصل میں. تو جس کو بخار ہو اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس سے میرے تو گناہوں کی بخشش کا ایک بندوبست ہو گیا اور اس پر صبر کرنے سے اجر بھی ملے گا. لیکن اگر بخار ہو جائے تو پانی سے رہنمائی لی جا سکتی ہے فرسٹ ایڈ کے طور پہ. اگر تو بخار ٹھیک ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ, اگر بخار نہیں ٹھیک ہوا تو پھر اس کے بعد دم بھی کیا جا سکتا ہے. دم کرنے کے باوجود بخار نہ جائے تو پھر علاج کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے دوا لی جا سکتی ہے. اگر بخار پہلے ہی دن 106 پہ چلا گیا تو کیا آپ انتظار کریں گے کہ آج کا دن میں پانی سے علاج کروں اور پھر میں دوا لوں؟ پھر تو آپ کو فوری ایمرجنسی جانا پڑے گا نا, فوری دوا کرنی پڑے گی. لیکن اگر بخار 99 100 تک ہے تو آپ پانی سے علاج کر سکتے ہیں. اس کی جو بخار سے پہلے کی کوئی کیفیت تھی, کوئی پیٹ میں درد تھا یا کوئی اور جو بھی وجوہات بن رہی ہیں بخار کی, ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں آتا تو پھر آپ اس کے لیے علاج بھی کریں گے, صرف پانی پر اکتفا نہیں کریں گے
آپ گھر والوں کو جا کے بتائیں کہ آج کے بعد بخار کی دوائی کوئی نہیں لینی، اور جو ہے اس کے لیے صرف پانی سے علاج کیا جائے گا، اور میں نے آج سے زندگی کا اصول بنا لیا کہ جب بھی بخار ہو تو پانی سے علاج کروں گی. تو ایسا اصول مت بنائیے گا. فرسٹ ایڈ کے طور پر آپ رہنمائی ضرور لیں گے، بخار کی تیزی کو کم کریں گے پانی کے ذریعے، اور فوراً ہی جیسے ہی مریض کو بخار ہو، چاہے تیز ہے یا ہلکا ہے، آپ پانی کا استعمال ضرور کریں گے سنت سمجھ کر. بخار کے علاج کا آغاز آپ پانی سے کریں گے، لیکن اگر مریض کو بہت سردی لگ رہی ہے تو چھینٹے یا غسل نہیں کرائیں گے، بلکہ پانی کی پٹی صرف ماتھے پہ رکھ دیں گے. ملیریا میں کیا ہوتا ہے؟ بخار ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سردی لگتی ہے، اب اس میں اگر آپ مریض کو نہلا دیں گے تو کیا ہوگا؟ مریض نہیں نہانا چاہتا نا. تو جس بات پر طبیعت آمادہ نہ ہو وہاں پر فورسفلی نہیں کرنا چاہیے، مریض کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. ہاں، پانی کی پٹی ماتھے پہ رکھیں، وہ بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہی ہوگی، مگر چونکہ مریض ہے، اس کا بخار کم کرنا ہے. مریض تو چاہتا ہے کہ میرے اوپر 2-3 رضائیاں ڈال دی جائیں تو میں گرم ہو جاؤں، لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں مریض کا بخار بہت شوٹ کر جاتا ہے. تو اگر ماتھے پہ پانی کی پٹی رکھ دیں گے تو مریض کا بخار کم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ علاج کی طرف آئیے.